الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم ایک واقعہ سنیں گے کہ وہ کون سا کلمہ ہے کہ انسان اس کلمہ کا ورد کرے، اس کو پڑھے، زبان پر رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور اسے جو ہے وہ نجات عطا فرما دیتا ہے اور اس سے تمام جنات بھی جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے وہ بیل کے بٹن کو دبانا جو ہے وہ نہ بھولیے۔ خلیفہ مامون الرشید نے ایک مرتبہ ایک شخص کو جو ہے وہ قید کرنے کا حکم دیا تو اس نے کسی کا جو ہے وہ پیسہ لیا ہوا تھا، تقریباً 500 درہم یا دنانیر تھے، تو اس کے بدلے میں اسے جو ہے وہ قید کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی اس کو جو ہے وہ لینے گئے، تو جب سپاہی اسے لینے گئے تو واپس جب آ رہے تھے تو راستے میں جو ہے وہ ایک بندہ جا رہا تھا جس کا سامان کبھی ادھر ہوتا تھا کبھی ادھر ہوتا تھا، تو اس کی سواری پر اس کا سامان جو ہے وہ صحیح طریقے سے آ نہیں رہا تھا۔ تو جب اس نے درست کیا تو وہ کبھی ادھر ہو جاتا کبھی ادھر ہو جاتا۔ اب جو ساتھ جس کو قید کر کے لے کر آ رہے تھے وہ مسلمان نہیں تھا، نصرانی تھا، تو اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ تو اس وقت اس مسلمان نے کہا کہ یار تم تو مسلمان بھی نہیں ہو اور تم جو ہے وہ اس کلمے کو کیوں پڑھ رہے ہو، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو اس سے بھی بڑی عجیب چیز دیکھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ کون سی؟ تو اس وقت جو ہے وہ کہنے لگا کہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو اب جب جو ہے وہ سپاہی اس کو خلیفہ مامون الرشید کے پاس لے گئے تو اب خلیفہ مامون الرشید کو ساری جو ہے وہ گفتگو انہوں نے سنائی کہ یہ نصرانی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا، اس خلیفہ نے کہا کہ واقعہ سناؤ، کیا مسئلہ ہے، تم جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کس وجہ سے پڑھتے ہو، تم تو مسلمان بھی نہیں ہو۔ تو اس وقت جو ہے وہ اس نصرانی نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا جو ہے وہ ایک رشتہ دار تھا اور اس کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، تو میں نے اس کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے جو ہے وہ میرے ساتھ اس کا نکاح نہیں کیا۔ اب واقعہ یہ تھا کہ جب بھی اس کے ساتھ کوئی نکاح کرتا نا تو وہ اگلے دن جو ہے وہ مر جاتا ہے، اس لڑکی کے ساتھ جو بھی جو ہے وہ نکاح کرتا۔ اب جو ہے وہ 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، میں نے نکاح بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن جو ہے وہ کوئی میرے رشتہ دار جو اس ماموں یا چاچو جو بھی تھا اس نے نکاح نہیں کرایا۔ تو آخر جو ہے وہ 4تھی مرتبہ جب میں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے ہاں کر دی، اور ہاں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اب کوئی اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اب جب میں نے اسے جو ہے وہ نکاح کر لیا، رات ہوئی، تو رات جو ہے وہ جب میں اس کے قریب جانے لگا تو ایک شیطان پہاڑ کی صورت میں جو ہے وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے پہلے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور پھر تو نے اس سے نکاح کر لیا؟ اس نے کہا مجھے سب پتہ ہے، اس کا کوئی حل بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ حل یہ ہے کہ تم دن کو اس کے پاس رہو گے اور رات کو جو ہے وہ میں اس کے پاس رہوں گا۔ تو اس نے کہا مجھے یہ منظور ہے۔ تو اب کافی مدت تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ دن کو وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا لیکن رات کو جو ہے وہ نہیں جا سکتا تھا۔ تو پہلے جو شیطان تھے یہ جو ہے وہ آسمان پر آ جایا کرتے تھے اور لوح محفوظ سے جو ہے وہ آئندہ ہونے والے جو ہے وہ واقعات کی خبر کو جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، لیکن جب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی، تو اس کے بعد سے ان شیاطین کا آسمانوں پر جانا جو ہے وہ بند ہو گیا۔ اب یہ آئندہ کی خبر دے ہی نہیں سکتے، ہم ان سے پوچھ ہی نہیں سکتے کہ یار ہفتے بعد کیا ہوگا، مہینے بعد کیا ہوگا، اگلے گھنٹے میں کیا ہوگا، ہم نہیں پوچھ سکتے ان سے۔ اب جب یہ جو ہے وہ واقعہ ہوا تو وہ شیطان کہنے لگا کہ یار آسمان پر جانے کی آج میری باری ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تم نے آنا میرے ساتھ؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں۔ تو اب وہ بندہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑے اونٹ کی جو ہے وہ شکل اس نے اختیار کی اور اس نے کہا کہ میرے جو ہے وہ پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھ گیا، سوار ہوا تو وہ آنن فانن جو ہے وہ ہواؤں میں اڑا اور جو ہے وہ آسمان کی طرف چلنے لگا۔ تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیسے ہی وہ آواز سنی تو یہ شیطان زمین پر مردہ حالت میں گر پڑا، جیسے مر گیا اور بے ہوش تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا
تو اس نے کہا کہ میں تمہیں گھر پہنچا دیتا ہوں، اپنی آنکھیں بند کرو۔ تو جب میں نے آنکھیں بند کی تو میں گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے اس سے جان کیسے چھڑانی ہے۔ اب کیسے اس نے جب جان چھڑائی، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج رات جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم نے اس سے پہلے ہی جو ہے وہ کمرے کے سارے سوراخوں کو بند کر دینا ہے، کوئی بھی سوراخ باقی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایک جگہ جو ہے وہ سوراخ رکھنا ہے جہاں پر میں اپنا منہ رکھ کے جو ہے وہ کچھ بول سکوں۔ تو بیوی نے ایسا ہی کیا اور سارے سوراخ جو ہے وہ بند کر دیے۔ اب جب شیطان آیا تو اس نے جو ہے وہ اس سوراخ سے منہ جو ہے وہ رکھا اور اونچی آواز سے کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایک زوردار چیخ جو ہے وہ اس شیطان نے ماری اور زمین پر گر پڑا۔ اور جب دوسری مرتبہ اس نے جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو آسمان سے آگ اتری، اور جب اس نے تیسری مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اب اس کی برکت سے اور شیطان جو ہے وہ اس آگ سے جو ہے وہ جلس گیا، آگ نے اسے جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو میرے پیارے جو ہے وہ ناظرین، معزز سامعین، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عرش کے خزانوں میں سے جو ہے وہ خزانہ ہے۔ تو جسے ہو سکے وہ کم از کم دن میں 100 مرتبہ اس کا ورد کرے، وہ کئی ایک پریشانیوں سے محفوظ رہے گا اور اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا فضول وقت جو ادھر ادھر گزارتے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں گزاریں گے تو سکون رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ لہذا اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لازمی کریں۔